انسان ناکام ہونے پر شرمندہ نہیں ہوتے، ٹرائی نہ کرنے پر شرمسار ہوتے ہیں، اور میری کامیابی کی وجہ ٹرائی ہے۔ میں کوشش کرنے سے کبھی نہیں گھبرایا۔ آرنلڈ شوارزنیگر کے ان الفاظ نے مجھے ہمیشہ سہارا دیا۔ زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ اس شخص نے کتنی آسانی سے بیان کر دیا۔ آرنلڈ شوارزنیگر آسٹریا کے چھوٹے سے گاؤں تھال میں پیدا ہوا۔ والد پولیس میں تھا اور بہت سخت گیر تھا، جبکہ والدہ ایک ڈری سہمی وفادار عورت تھی۔ آرنلڈ 2 بھائی تھے، یہ دونوں والد سے بہت مار کھاتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم نے یورپ کے ہر شخص پر برے اثرات چھوڑے تھے۔ لوگ شرابی بھی ہو گئے تھے اور تشدد پسند بھی۔ آرنلڈ کے والد میں یہ دونوں عادتیں تھیں، لہٰذا آرنلڈ کا بچپن بہت برا گزرا۔ 15 سال کی عمر میں ایک دن اس نے کسی دکان پر ایک بروشر دیکھا۔ ٹائٹل پر ایک باڈی بلڈر کی تصویر چھپی تھی۔ وہ ہرکولس فلم کا بروشر تھا۔ مشہور امریکی باڈی بلڈر رگ پارک فلم میں ہرکولس کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ اس زمانے میں مسٹر یونیورس تھا۔ آرنلڈ رگ کی باڈی سے متاثر ہو گیا۔ اس نے اس کی تصویر کاٹی اور دیوار پر لگا دی، اور یہاں سے اس کا وہ سفر شروع ہو گیا جس نے دنیا کو مبہوت کر دیا۔ آرنلڈ نے اس زمانے کے تمام بڑے باڈی بلڈرز کی تصویریں کاٹیں، دیوار پر لگائیں، اور دن رات وہ تصویریں دیکھتا رہتا، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کمزور جسم اور لکڑی جیسے بازوؤں کے ساتھ پوز بناتا رہتا۔ وہ خواب میں بھی خود کو رگ پارک کے ساتھ کھڑا اور مسٹر یونیورس کی ٹرافی لیتے دیکھتا تھا۔ خواب نے اسے ایکسرسائز پر مجبور کر دیا اور اس نے کمرے میں پش اپ لگانا شروع کر دیے۔ وہ 1000 پش اپ تک چلا گیا۔ تھال میں جم نہیں تھا۔ قریبی قصبہ گوریز 11 کلومیٹر دور تھا اور وہاں ایک معمولی سا جم تھا۔ آرنلڈ نے والد سے چھپ کر وہاں داخلہ لے لیا اور ایکسرسائز شروع کر دی۔ وہ چاک سے دیوار پر لکیریں لگاتا تھا اور ایک ایک مسل کے 26 سیٹ کرتا تھا۔ وہ رگ پارک سے ملنے امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس زمانے میں پاسپورٹ آسانی سے نہیں ملتے تھے۔ اسے کسی نے بتایا کہ تم اگر فوج میں بھرتی ہو جاؤ تو تمہیں پاسپورٹ مل جائے گا۔ وہ اگلے ہی دن فوج میں بھرتی ہو گیا اور ٹینک ڈرائیور کی ٹریننگ لینے لگا۔ ٹینک ڈرائیور بننے کی واحد وجہ کم ورک لوڈ تھا۔ ٹینک ڈرائیوروں کے ڈیوٹی آورز کم ہوتے ہیں اور یوں اسے ایکسرسائز کا وقت مل سکتا تھا۔ آرنلڈ چھاؤنی میں اینٹوں اور کرسیوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتا تھا۔ قدرت نے قد اور مسلز اچھے دیے تھے، چنانچہ اس کا جسم بنتا چلا گیا۔ وہ ہر صورت خود کو رگ پارک دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں اتنا سوچا کہ وہ ویسا بنتا چلا گیا۔ آرنلڈ کے آرمی کیریئر کے دوران 1965 میں جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ میں جونیئر چیمپئن شپ تھی۔ اسے چھٹی نہ ملی، لیکن وہ اس کے باوجود چھپ کر وہاں چلا گیا اور 28 باڈی بلڈرز میں سے مقابلہ جیت لیا۔ واپس آیا تو اسے بطور سزا ملٹری جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ سیل میں بھی مسلسل ایکسرسائز کرتا رہا۔ بہرحال قصہ مختصر، اسے یوں ہی پاسپورٹ ملا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی اور میونخ بھاگ گیا اور ایک جم میں نوکری کر لی۔ وہ 24 گھنٹے جم میں رہتا تھا، وہیں سوتا تھا، وہیں ایکسرسائز کرتا تھا اور دوسروں کو ایکسرسائز کرا کے اتنے پیسے کما لیتا تھا کہ جن سے اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ روزانہ 3 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا۔ اس زمانے کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ میں غلطی سے بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ 1967 میں لندن میں مسٹر یونیورس کا مقابلہ ہوا اور آرنلڈ نے وہ جیت لیا۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ اس کے بعد جیتتا چلا گیا۔ پہلے مقابلے کا جج وے بینٹ تھا۔ اسے آرنلڈ بہت معصوم اور اچھا لگا۔ اس نے اسے امریکہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آرنلڈ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ وے بینٹ نے اسے سپورٹ کیا اور یہ امریکہ آ گیا۔ امریکہ پہنچ کر یہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسے جیتنے کی عادت تھی۔ اس ہار نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ دیا اور یہ ساری رات کمرے میں اکیلا روتا رہا۔ مگر اگلے دن یہ کمرے سے نکلا اور سیدھا اس فرینک زین کے پاس چلا گیا جس نے اسے مقابلے میں ہرایا تھا۔ اس نے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، اسے کامیابی کی مبارکباد دی اور اسے اپنا استاد مان لیا۔ فرینک زین حیران رہ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا باڈی بلڈر تھا جس نے ہارنے کے بعد اسے اپنا استاد بنا لیا تھا۔ زین نے اسے پریکٹس کرانا شروع کر دی۔ آرنلڈ نے اس سے سیکھا کہ سپورٹس میں وہ لوگ بہت اہم ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ اگر ورلڈ چیمپئنز کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ چیمپئن بن جائیں گے۔ آپ اگر اس کے برعکس ناکام اور کمزور لوگوں کے ساتھ مشق کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔
آرنر نے اس کے بعد ہمیشہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ پریکٹس کی اور پھر کمال کر دیا۔ 1970 عیسوی میں اس کا مقابلہ اپنے اس ہیرو وگ پارک سے ہوا جسے دیکھ کر وہ اس فیلڈ میں آیا تھا۔ اس نے رک کو ہرا دیا۔ اس جیت کے بعد اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اداس ہو گیا۔ وہ اپنے ہیرو کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے رک پارک کے خلاف مقابلے میں نہیں اترنا چاہیے تھا۔ اس جیت نے اسے احساس گناہ کا شکار کر دیا اور اس نے باڈی بلڈنگ کی فیلڈ چھوڑ دی۔ آرنلڈ اس وقت تک امریکہ میں مشہور ہو چکا تھا، لیکن اسے اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے اور بولنے چالنے کی تمیز نہیں تھی۔ اسے انگریزی کے بھی صرف 30 فقرے آتے تھے اور وہ بھی غلط بولتا تھا۔ قدرت کی کرنی یہ ہوئی کہ کینڈی فیملی کی ایک لڑکی ماریا شراوا اس پر عاشق ہو گئی۔ کینڈی امریکہ کے بڑے سیاسی اور کاروباری لوگ تھے۔ آرنلڈ نے اس سے شادی کر لی اور ماریا نے اسے اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا۔ یہ باڈی بلڈنگ کے بعد فلمی دنیا میں آیا اور باڈی بلڈنگ سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ یہ بار بار فیل ہوتا رہا، ایک کے بعد دوسری فلم فلاپ ہوتی رہی۔ اسے 5 سال کام نہیں ملا، مگر یہ ڈٹا رہا۔ اس کا فکرہ تھا کہ اسٹے ہنگری، بھوکے رہو، تم کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہتا تھا کہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بناؤ، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اسے انگریزی نہیں آتی تھی، اس کی آواز بھی بھدی تھی، لیکن اس نے اپنی ان کمزوریوں کو طاقت بنا لیا۔ ایک کردار نبھانے کے لیے اس شخص نے 1.5 سال مسلسل گھڑ سواری اور تلوار بازی کی اور پھر یہ ہالی ووڈ کا سٹار بن گیا۔ ٹرمینیٹر فلم نے اسے ورلڈ سٹار بنا دیا اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ لیکن آرنلڈ نے اچانک فلم کیریئر چھوڑ کر سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ پورے امریکہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کے اس فیصلے کو سپورٹ کیا ہو۔ سب کا دعویٰ تھا کہ سیاست اس کا میدان نہیں، یہ مار کھا جائے گا۔ لیکن یہ شخص جسے انگریزی نہیں آتی تھی اور جو آسٹریلیا سے بھاگ کر امریکہ آیا تھا، یہ 2003 سے لے کر 2011 تک 8 سال امریکہ کی امیر ترین ریاست کیلیفورنیا کا گورنر رہا۔ اس نے اس میدان میں بھی کمال کر دیا۔ آرنلڈ کی زندگی کے 3 اصول ہیں۔ خواب دیکھو، خواب تمہیں زندگی میں آگے لے کر جاتے ہیں۔ دوسرا، ناکامی کے خوف سے کوشش بند نہ کرو۔ زندگی ایک کھیل ہے اور کھیلوں میں کھلاڑی ہارتے رہتے ہیں۔ ہار کر جیتنا سیکھو، تم ضرور جیتو گے۔ اور 3، اپنے کام کی اتنی پریکٹس کرو کہ یہ تمہارے مسلز تمہارے جینز میں چلا جائے۔ تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ ہمیشہ آگے بڑھتے رہو، خواہ پوری دنیا تمہاری مخالفت کرتی رہے۔ یہ یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ آرنلڈ کے اصول صرف زبانی کلامی نہیں ہیں، یہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ اس نے ناکام ہو کر کامیاب ہونا سیکھا۔ تھال گاؤں میں کوئی جم نہیں تھا۔ وہ اگر جم کا انتظار کرتا رہتا تو کبھی باڈی بلڈر نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے گھر پر پش اپ اور ڈنڈ شروع کر دیے اور یہ 15 سال کی عمر میں ہزار ڈنڈ اور پش اپ کر جاتا تھا۔ اس کا پورا گاؤں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کبھی مسٹر یونیورس نہیں بن سکتا، لیکن یہ 4 بار مسٹر یونیورس اور 7 بار مسٹر اولمپیا بنا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پھر پورا امریکہ کہتا تھا کہ اتنی کمزور انگریزی اور اتنے بھدے لہجے کے ساتھ یہ ایکٹر نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب ہوتا تھا کہ میں ایکٹر بننا ہی نہیں چاہتا، سٹار بننا چاہتا ہوں، اور یہ سٹار بنا۔ اور جب اس نے اس سیاست میں آنے کا اعلان کیا تو اس وقت بھی اس کی ٹھیک ٹھاک مخالفت ہوئی، مگر اس نے کامیاب سیاستدان بن کر ایک بار پھر دنیا کو شرمندہ کر دیا۔ ان تینوں کیریئرز کے لیے یہ سینکڑوں مرتبہ ناکام ہوا، مگر اس نے کبھی ناکامی کو ناکامی تسلیم نہیں کیا۔ اس نے گیو اپ نہیں کیا۔ آرنلڈ ناکامی کو ناکامی نہیں مانتا۔ اس کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف کامیابی ہوتی ہے، تاہم کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ کم کامیاب۔ ناکام بہرحال کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا، بار بار ٹرائی کرو۔ تم جس کو ناکامی سمجھ رہے ہو وہ پریکٹس ہے، یہ تمہیں پختہ کر رہی ہے، یہ تمہاری برداشت اور ہمت میں اضافہ کر رہی ہے۔ تم اسے ناکامی نہ سمجھو۔ یہ آج کل اپنے پہاڑی گھر میں رہتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، سگار پیتا ہے اور لوگوں کو ناکامیوں کا ماتم کرتے دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اگر کسی مسئلے نے تمہیں قتل نہیں کیا، تم اس کے باوجود زندہ ہو، تو پھر تم نا امید کیوں ہو؟ تم اپنی پریکٹس کو ناکامی کیوں کہہ رہے ہو؟ تم اٹھ کر دوبارہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں،
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔